بسم اللہ الرحمن الرحیم علل کافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ پروگرام سیرت الانبیاء۔ ناظرین، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر خیر بڑے وثوق کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہلاکت، ان پر عذاب کا آنا، کشتی نوح کا ذکر کرنا اور کشتی میں سوار لوگوں کی نجات کا ذکر۔ آپ سن رہے ہیں مسلسل، یہ سچ ٹی وی کی برکتیں ہیں کہ جو ہمارا پروگرام پوری دنیا میں آج سیرت الانبیاء کے نام سے اس کی برکتیں، رحمتیں حاصل ہو رہی ہیں، سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ جہاں اور دیگر کاموں کے اندر جدید ٹیکنالوجی کام آ رہی ہے، یہاں پر دین کے کاموں میں بھی آسانیاں پیدا ہوئی ہے، دین کا پیغام بھی دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے۔ آج ہم اپنے اس بیان کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد کے احوال بیان کریں گے، اور 6 ماہ جو کشتی پانی میں چلتی رہی، تو رجب سے لے کے محرم تک اس کا ایک جائزہ لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جن کا نام کنعان تھا، وہ کافر تھا، اور وہ بھی اسی طوفان کے اندر، طوفان نوح میں ہلاک ہوا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بھی منافق تھی، کافرہ تھی، چونکہ پیغمبر خدا کی توہین کیا کرتی تھی، کفار کو خبریں دیتی اور کہتی معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ نوح علیہ السلام مجنون ہے، پاگل ہے۔ مجنون کہنا پیغمبر کو یہ بہت بڑا گناہ ہے، توہین ہے نبوت کی۔ جہاں اور کفار کو سزا دی گئی، یہاں پر نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی اپنے منطقی انجام تک جا پہنچی۔ ناظرین کرام، اور یہی بیگم نوح علیہ السلام کی جہنم میں کفار کے ساتھ جائے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ وجہ ان کی کفر کی ہے۔ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آئیے اسی طرح ہم ایک جائزہ لیں گے قوم نوح کی ہلاکت کے جو کام ہیں، ان کی تکمیل کیسے ہوئی۔
جب طوفان اپنی انتہا کو پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا کہ اے زمین اب اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا اے آسمان ذرا تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، سوائے انہی لوگوں کے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ یہ کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی اور پھر مقام موصل یعنی شام کی حدود میں واقع جودی پہاڑ ہے، وہاں آ کے ٹھہر گئی۔ قرآن پاک نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر کچھ یوں کیا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ، اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تو تھم جا، یعنی پانی خشک کر دیا گیا اور تمام کام ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ قرآن پاک کا ذکر ہے۔ اب جب یہ کام ہلاکت کا مکمل ہوا، 6 ماہ کے طویل سفر کے بعد کشتی جودی پہاڑ پر آ گئی۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو عراق کے ایک جزیرے میں اور بعض کے نزدیک جودی پہاڑ مدتوں وہاں پہ اس کشتی کو رکھا، کنارہ ملا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگوں نے اس جگہ کو دیکھا، اس کشتی کے کچھ آثار قدیمہ دیکھے۔ علی ھذا القیاس قوم نوح کی ہلاکت کا سبب اور بعد ہلاکت بھی وہ عذاب میں ہے، یعنی پہلے ہلاک کر دیا گیا، ہلاکت کے بعد چین سکون نہیں ہوا، بلکہ ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا، انہیں دائمی عذاب میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے، خطائیں تھی، غلطی تھی۔ غرق ہونے کے بعد اب برزخ کی آگ میں داخل کیے گئے، جس کو ہم کہتے ہیں عذاب قبر۔ وہاں برزخ میں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پایا۔ یہی وجہ تھی کہ قوم نوح کی ہلاکت نشان عبرت بن گئی۔ یہ عبرت کا مقام ہے، ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ کے قہر کو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات میں عبرت، نصیحت کا ایک خزانہ موجود ہے، مگر ہے عقل مند آدمی کے لیے، جو عقل مند ہے، جو شعور رکھتا ہے، جو قرآن و احادیث سے سیکھتا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ نصیحت کا، عبرت کا انہی آیات بینات کے اندر ایک خزانہ موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں متکبر
لوگوں کا ذکر ہے اور غریبوں سے نفرت کرنے کی باتیں ہیں. جو غریب مسلمانوں کو وہ حقیر جانتے تھے سردار، ان کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ عبرت کی باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کی آیاتوں کو، ان کی نشانیوں کو جھٹلایا. تو جھٹلانے والی قوم عبرت کا نشان بنتی ہے. ان پر ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسا قوم نوح پر آیا. تو اس میں فرمایا گیا اے ایمان والو، تم اس سے عبرت حاصل کرو. دیکھو گزشتہ قوموں کے حالات کیا ہوئے، کس طرح وہ برباد ہوئے، نام و نشان مٹ گئے، صفا ہستی سے مٹ گئے. ان کے محل، ان کے گھر، ان کے بچے، بیویاں، مال مویشی سب کچھ ہلاک ہو گیا. پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا. اسی طرح مخالفین کے شر سے نجات دی. اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے کوئی نہیں بچا پایا. تو حکم یہ ہوتا ہے قرآن کریم میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوح، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. چنانچہ قرآن پاک کی ان آیاتوں سے بھی ہم استدلال حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لا ریب فیہ ان کننا لمبتلین، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے تھے. دوسرے مقام میں میرا پروردگار اپنے وعدے کے مطابق پھر اس قوم کو پیغام دیتے ہیں. اے قوم نوح، خیال کرو، دیکھو ہم اپنا وعدہ کس طریقے سے سچا کرتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا. یعنی نوح علیہ السلام کو 7 لوگ وہ تھے اور 80 افراد دیگر آپ کے امتیوں میں سے وہ غریب مسلمان، ان کو اللہ رب العزت نے بچا لیا. جی ہاں، صرف انسان نہیں بلکہ وہ جانور بھی بچ گئے. سانپ، بچھو، پرند درند جو بھی تھے، تو وہ کشتی نوح میں جو جو سوار ہوئے، اللہ نے ان سب کو بچا لیا. اور پیغام یہ تھا کہ جو ہمارے نبی کی صحبت میں رہے اور ان کا ساتھ دیا، نبی کو پہچان لیا، ہم ان کو عذابوں سے اسی طرح نجات دیتے ہیں، اس طرح بچا لیتے ہیں. ایک اور مقام پہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ. ارشاد ہوتا ہے کہ نوح کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا. ناظرین کرام، دلچسپ واقعات قرآنی آیات بینات سے استدلال کرتے ہوئے گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. ایک بار پھر پروگرام میں سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں. ذکر ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا اور ان کی بربادی کا. یقیناً وہ قوم ہلاک کی گئی، ان پر عذاب آیا، اللہ کی ناراضگی آئی. جو اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں، نبیوں کو تنگ کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، ان کے حالات اسی طرح ہوتے ہیں. انہیں صفا ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. آئیے ہم جائزہ لیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نجات کیوں نہ ہو سکی. آخر بیٹا تھا،
ان کے اہل میں سے تھا، گھر والوں میں سے تھا، کیا نوح علیہ السلام کی دعا بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نجات کے متعلق بھی منصب نبوت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اظہار اسلام کی وجہ سے، وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہے، وہ رہتا تھا گھر میں اور تربیت بھی آغوش نبوت میں اس نے پائی، تو ظاہری اطلاق تو تھا کہ مسلمان ہے، مگر جب نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، اس کا تعلق کفار کے ساتھ ہے، انہیں مخبریاں کرتا ہے، انہیں راز بتاتا ہے، پھر کیا ہوا کہ بیٹا کنان جو منافق تھا اصل میں، اپنے آپ کو تو وہ مومن ظاہر کرتا تھا مگر مومن تھا نہیں۔ اللہ رب العزت سب جانتے ہیں کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپ نہیں سکتی، اور نبیوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ظاہر پہ ہوتے ہیں، ان کا اطلاق ظاہر پہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کی نجات کے لیے کہا تھا، دعا نہ کی، یہ عرض کی بارگاہ خداوندی میں، مولا یہ میرا بیٹا ہے اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے اہل بیت کو نجات دیں گے، تو اللہ نے فرمایا نہیں نوح، اب یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ پھر ایک اور دلیل بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مغفرت و رحمت طلب کرنا، کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام کس لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے؟ رب اغفر لی ولوالدی، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، والدین کے لیے، اپنے لیے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، بخشے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اپنے لیے وہ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کیا گیا، اس کی وجہ علماء کرام نے ناظرین یہ بتائی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر بیٹا کنعان جس کا نام تھا اور بیوی کا نام وائلہ تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ دونوں کفار کے ساتھ ہیں، ان کا معاملہ کچھ دوسرا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جو احادیث میں آتا ہے عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہونے کے فوراً بعد آگ میں داخل کر دی گئی، یعنی جیسے پانی کا عذاب آیا یا ہلاک ہو گئی، روح نکل گئی، جان نکل گئی، موت طاری کر دی گئی، اس کے فوراً بعد علماء نے لکھا، مفسرین کرام نے فرمایا کہ انہیں جہنم کی آگ میں، یعنی وہ جہنم کی آگ جو ایک تو قیامت کے بعد جہنم ہے، ابھی اس میں تو جانا باقی ہے، ایک وہ عذاب ہوتا ہے جس کو عالم برزخ کا عذاب کہا جاتا ہے، عذاب قبر، یعنی اس آگ میں ان کو داخل کر دیا گیا۔ یہ مقام عبرت ہے۔ اب ایک اور مسئلے کی طرف ہم اپنے ناظرین کی ذرا توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ آیا کہ نبی کے قرابت دار رشتہ داروں کو نبوت کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، علماء کی الگ الگ اس میں آراء ہیں۔ نبی کے ساتھ نسبی تعلق اور قرابت داری سے دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ اس کا فائدہ
البتہ آخرت کے فائدے کی شرط یہ ہے کہ ایمان شرط ہے، صاحب ایمان ہو۔ اور باقی ائمہ دین کی تصریحات کے مطابق عذاب جہنم سے نجات اور دخول جنت یعنی جنت میں داخل ہونا اور درجات میں اضافے کی صورت میں بھی فائدہ ہوگا، نبی کی قرابتداری فائدہ دے گی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سچے رسول آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، حضور فرما رہے تھے منبر پر کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری روز قیامت ان کی قوم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آپ کے آقا مولا شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں دے گی؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ کی قسم مجھ سے رشتہ داری دنیا و آخرت میں جڑی ہوئی ہے، یعنی رشتہ داری نبی کی رشتہ داری ضرور فائدہ دے گی۔ انبیاء کرام کا رتبہ تو ناظرین بہت بڑا بلند ہے۔ ایک نیک صالح مسلمان جو فوت ہوتا ہے، اس کا کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ بھی اپنے ماں باپ کو فائدہ دے گا قرابتداری کا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں جب عام صالحین نیک کار لوگ فائدہ دیں گے تو پھر انبیاء کرام کی نسل اور اولاد دین و دنیا آخرت میں ضرور نفع دیتی ہے۔ مولا علی، حضرت امام جعفر صادق، حضرت عباس، انصار کرام، صحابہ کرام، یہ تمام جتنے بزرگ گزرے ہیں، علوی سادات، جعفری سادات، عباسی، انصاری، کل قیامت کے دن سادات کرام، خاتون جنت بطول زہرا، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری اولاد، قرابت کے جتنے رشتہ دار ہیں، سب فائدہ دیں گے اور ہوگا فائدہ، شفاعت کریں گے یہ۔ ناظرین کرام، اب ہم وہ چند احادیث بیان کریں گے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے، قبل اس کے کہ یہاں ایک درس نصیحت ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ کنعان جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، آغوش نبوت میں پرورش پانے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لا سکا اور آخر کار طوفان میں غرق ہو کر عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ اس کا سبب کچھ اور نہیں ہے، اس کا سبب بری صحبت ہے۔ بری صحبت میں وہ رہتا تھا، کفار کے ساتھ اس کا تعلق اس نے قائم رکھا، اور کنعان ایسی ہی بری صحبت کا شکار تھا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے بری صحبت اور برے ماحول سے بچنا اور نیک لوگوں کی صحبت میں اچھے ماحول کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ایمان بچانا ہے۔ تو ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، مومن کا بڑا اثاثہ ہے ایمان، جان سے بڑھ کر ایمان، دولت سے بڑھ کر ایمان، مال سے بڑھ کر ایمان۔ اگر بری صحبت سے نہ بچایا جائے تو پھر ایمان نہیں بچتا۔ واقعہ نوح علیہ السلام جو بیٹا کنعان ہے، وہ پرورش تو پا چکا تھا، گود میں کھیلا بھی ہے، بڑھا بھی ہے، مگر بری صحبت میں رہا تو وہ ہلاک ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج کے اس کو، کشتی جب ٹھہری تو جودی پہاڑ کے اوپر، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس کے شکرانے میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم تم روزہ رکھو۔ آج بھی یہ روزہ سنت مصطفیٰ کریم بھی ہے۔
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ عز و جل پر یہ گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی 1 سال کے گناہ عاشورے کا روزہ مٹا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ذہن نصیب کہ ہم عاشورہ کا دن آئے 10 محرم کا دن، واجب نہیں ہے روزہ، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، رکھنا چاہیے، اجر و ثواب ملتا ہے۔ کیا یہ ثواب کم ہے کہ 1 سال کے گناہ مٹا دیے جائے؟ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پہ لگی، حکم دیا گیا کہ زمین پر اتر جاؤ، تو وہ ناظرین کرام مسلمان جو اترنے لگے تو حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔ جب سوار ہوئے تھے بھی تو اللہ کی حمد بیان کی تھی، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اب جب اترنے لگے تو حکم یہی تھا کہ آج اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔ موصل کے مقام پہ جب یہ 87 افراد یہ لوگ نیچے تشریف لائے، زمین خشک ہو چکی تھی اور پھر پانی ختم ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، سلامتی کے ساتھ اترو اور پھر فراخی اور وسعت رزق کی تلاش کرو۔ پھر یہ عذاب ختم ہو گیا، باقی جو رہ گئے مسلمان زندہ، ان پر اللہ رب العزت نے اپنے انعام و اکرام کی بارش فرمائی۔ قرآن پاک فرماتے، قیل یا نوح بسلام منا وبرکات علیکا، فرمایا اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر تمہارے رب نے تمہارے ساتھیوں کی جماعت پر ایک بہت بڑی برکت نازل فرمائی ہے۔ یقیناً ناظرین برکت ہے کہ اتنا بڑا عذاب، اتنا بڑا طوفان، اس سے ان کو نجات دی، ان کی نسل کو باقی رکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث آتا ہے کہ اولاد آدم کے بہترین 5 فرد ہیں۔ ناظرین، ہم ان 5 بزرگوں کے نام انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ لیں گے اور اسی پہ بحث کریں گے۔ ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اولو العزم پیغمبر کا ذکر فرمایا۔ اس میں چند احادیث ہم اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہیں گے۔ پیارے کریم آقا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہترین 5 افراد ہیں، 5 افراد۔ فرمایا کہ ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علی نبینا، پھر ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول ہیں زمین کے اوپر۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، جد الانبیاء، تمام انبیاء کرام کے جد اعلیٰ بنتے ہیں یہ جا کے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب پیغمبر، انشاءاللہ ان کا ذکر بھی آئے گا اپنے وقت پر۔
بنی اسرائیل کے پیغمبر، بڑے جلالی پیغمبر، جلال والے۔ اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے نبی اور یقیناً صاحب کتاب پیغمبر ہیں۔ اور پانچویں ہمارے آقا، مولا و ملجا، شافع یوم النشور، وجہ تخلیق کائنات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ان پر انسانیت فخر کرتی ہے، خدا فخر فرماتا ہے۔ روز قیامت مخلوق خدا بارگاہ نوح علیہ السلام میں حاضر ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو لوگ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے ابا جی حالات دیکھ رہے ہیں کہ آج کس قدر حالات خراب ہیں، خدا کی ناراضگی، خدا کا غضب، خدا کا عذاب اس طرح ہے بندوں کے اوپر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس یہ ساری خلق خدا آئے گی، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کہ نہیں میں نے تو، میرے پاس ایک ہی دعا تھی، میں نے وہ دعا کر دی ہے، اب میرے پاس کوئی دعا کا حق باقی نہیں ہے۔ تم ایسے کرو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ۔ نوح علیہ السلام نفسا نفسی، یا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، خلق خدا ہر جگہ سے ہوتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گی۔ ناظرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ نہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، تم کہیں آگے جاؤ، آگے کوئی منزل ہے نہیں، کہاں جائیں گے؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کی زبان پہ اذهبوا الی غیری نہیں ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ آنا لہا، آؤ تو میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں شفاعت کا دروازہ کھولتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں نے بھی ایک دعا کا حق باقی رکھا ہوا ہے، آج ہم ہی دعا کرتے ہیں، ہم بھی جنت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایمان میں بہاریں آ جائے گی، بگڑی بن جائے گی، جو کہیں نہیں بنتی، وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسنین کریمین کے پیارے پیارے نانا جان کی بارگاہ میں بات بن جاتی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ابا حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات بن جاتی ہے، لوگ گرتے پڑتے آئیں گے، تکلیفیں اٹھاتے آئیں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے، غرق ہوں گے، پیاسے ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حوض کوثر کے جام بھی پلائیں گے۔ آنا لہا کی میٹھی میٹھی آواز، تسلی بخش جواب بھی انہیں دیا جائے گا۔ ان کے حوصلے جو پست ہو چکے ہوں گے، آج انہیں دلاسا دیا جائے گا، حق الیقین انہیں کہا جائے گا کہ فکر نہ کرو، ہم ہی شفاعت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ناظرین کرام، احادیث سیاستہ کے اندر بہت ساری ہیں۔ پھر روز قیامت تبلیغ نوح کی گواہی دی جائے گی۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، پوچھیں گے نوح تم نے تبلیغ کی تھی، اپنی قوم کو مولا کی تھی؟ قوم کو بلایا جائے گا، ہم نے پیغمبر بھیجا، تمہارے پاس تبلیغ، ہمارا وعدہ دین پہنچا، پیغام پہنچا، وہ انکار کر دیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کوئی گواہ لاؤ، سبحان اللہ، کوئی گواہ لاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہی گواہی دیں۔
حضور فرماتے میں اور میری امت گواہی دیں گے کہ پروردگار عالم یہ تیرا بندہ نوح، یہ پیغمبر سچا ہے، یہ قوم جھوٹ بولتی ہے، تیرا وعدہ تیرا دین انہوں نے پہنچایا تھا، انہوں نے ڈرایا تھا، سمجھایا تھا، جنت دوزخ کے حالات بتائے تھے، مگر یہ قوم روح گردانی کرتی رہی۔ یہ وہی قوم ہے جو دنیا میں تھی بھی جھوٹ بولتی رہی، قیامت کے دن پھر بھی انکار کرے گی، جھوٹ بولے گی، اور قیامت کے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آئے گی، اس امت کی گواہی آئے گی، کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم بہترین امت ہو۔ اس لیے تم بہترین امت نہیں ہو کہ تم خوبصورت ہو، تمہارے اعمال، تمہارے معاملات، اس لیے تم بہترین امت ہو کہ تمہارے نبی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بہترین نبی ہے، سید الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آتا ہے۔ اتنا طویل مدت عمر شریف گزارنے کے بعد، یعنی 950 سال، بعض روایتوں میں 1650 سال، اپنے بیٹے سام کو بلایا، کہا تمہیں 2 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک تو جب تک زندہ رہیں اللہ کی توحید بیان کرنا، لا الہ الا اللہ، یہ بڑا بھاری کلمہ ہے، زمین و آسمان سے بھی بڑا کلمہ ہے یہ۔ دوسرا یہ کہ اس خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرانا، میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ماں باپ سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ملک الموت تشریف لائے نوح علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ملک الموت جب انبیاء کرام کے پاس آتے ہیں تو انہیں اللہ کا پیغام دیتے ہیں، موت کا پیغام دیتے ہیں، اور انہیں کچھ وقت دیتے ہیں بات کرنے کا، پیغام پہنچانے کا، آخری خواہشات کا۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس بھی تشریف لائے اور انہیں حکم دیا گیا کہ نوح، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا چاہتا ہے، جو رب تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی تھی اب وقت پورا ہونے کو ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے خالق مالک کو لبیک کہا اور موت کو قبول فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ناظرین کرام، مگر انبیاء کرام کی جو موت ہوتی ہے وہ یقیناً عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہوتی۔ ان کی موت ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ان کی موت اپنے رب کی رضا چاہتی ہے، انہیں اشتیاق ہوتا ہے اپنے رب سے ملنے کا، چونکہ انبیاء کرام بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی موت ایک آن واحد میں آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی پھر اسی طرح بحال کر دی جاتی ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ اپنے اپنے مزارات میں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، وہ فنا نہیں ہوتے، انہیں بقا ہوتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم وہ اپنے انجام کو پہنچی،
دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کروڑہ کروڑ رحمتیں برکتیں مزار نوح علیہ السلام پر نازل فرمائے، اور ان کے طفیل اللہ رب العزت ہماری مغفرت کرے، بے حساب اللہ رب العزت ہمیں بخش دے۔ ناظرین کرام، جو جس کی صحبت میں رہا، صحبت تالے ترا تالے کند، صحبت سالے ترا سالے کند، اچھے کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت برا بناتی ہے۔ بیٹا پیغمبر کا ہو، صحبت بری مل جائے، ایمان نہیں بچتا، ایمان نہیں بچتا۔ اگر بیٹا گنہگار کا کیوں نہ ہو، صحبت اچھی مل جائے، ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، ایمان بچ جاتا ہے۔ یقیناً آج یہ ذکر خیر، یہ قصہ نوح علیہ السلام کا مکمل ہوا۔ آئیے ناظرین کرام، ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں، سب باوضو ہو کر کے۔ یقیناً باوضو آپ نے ذکر خیر سنا، دعا میں شریک ہو جائیے، اور نیک اور اچھی نیتوں کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ منزل آسان ہو جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ساری کائنات کے مالک خالق رازق اللہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ اے ساری کائنات کے مالک، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے سچ ٹی وی، ہمارے پروگرام سیرت الانبیاء کی پوری ٹیم کے معاملات جو بھی ہے اللہ آسانیاں فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا۔ اے اللہ افواج پاکستان کی خیر فرما، مولا جتنے مسلمان دنیا فانی سے چلے گئے، فوت ہوئے، تمام کی مغفرت فرما، تمام کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا، پل صراط کی تیزی سے بچا۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مقدس ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کے جام نصیب فرما۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔